हाँ تو دوستو کیا حال ہے۔ پاکستان کے معروف ترین شاعر منیر نیازی نے کہا تھا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، کسی دیرینہ رستے پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، اور اس دفعہ بھی دیر ہو گئی۔ یہ دیر کس سے ہوئی؟ یہ دیر ان سے ہوئی جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک نیشنل یوتھ کنونشن کی ضرورت ہے اور اس کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں سے، نئی نسل سے بات چیت نہیں ہوتی، ان سے بات چیت کرنا، ان کا برین واش کرنا، اصل مقصود یہی ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ایک کنونشن کا اہتمام ہوا اسلام آباد میں، اور اس سے خطاب کیا آرمی چیف نے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ ضرورت بھی بغض عمران میں پیش آئی۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آخر اس اڈیالہ جیل کے قیدی کے پیچھے نئی نسل جو دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس سرزمین کی خوش نصیبی ہے جہاں نوجوانوں کی ایک کھیپ موجود ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نسل جو دن بدن پیدا ہوتی جا رہی ہے، یہ اس جیل کے، اڈیالہ جیل کے قیدی کے پیچھے کیوں دیوانی ہے۔ اور انہوں نے یہ سوچنے میں بھی بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور اب جو وہ بتا رہے ہیں نوجوان نسل کو بلا کے کنونشن سینٹر میں، انہوں نے چھانٹ چھانٹ کے چند ہزار بلائے ہیں اور ان سے خطاب کیا ہے۔ خطاب وہی کیا ہے جو ان کے دماغ میں ہے، جو ان کی سوچ میں ہے، اور جو نوجوانوں کے پاس سوال موجود ہیں ان کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور اگر ہے بھی تو وہی ہے جو ان کی ایک سوچ ہے اسی کے مطابق، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ نوجوانوں کی سوچ کو بدلنا ہے، ان کے دماغ میں اپنی سوچ ڈالنی ہے۔ یہیں سے غلطی کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ نوجوانوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو بدلنے کی کوشش نہیں، ماؤں کی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماؤں کو، مائیں جو ہے نا یہ پیدا کرتی ہیں، آپ کو یاد نہیں ہے اتنا مشہور مقولہ، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اور ماؤں کی زندگی کو جب آپ بدلیں گے نا، ماؤں کی زندگی کیسے بدلتی ہے؟ جب اس کے گھر کے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو اس کی زندگی بدلتی ہے، گھر کی عورت کی۔ پھر جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اس کے گود میں جب ایک بچہ آتا ہے، اس وقت سے آپ کو ایک مستقبل کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ایک نئی نسل کو پیدا اور بنانا پڑتا ہے، اس کو، اس کی ذہنی سوچ کی، اس کی صرف پرورش بدن کی نہیں ہوتی ہے، جسم و جان کی نہیں ہوتی ہے، سوچ کی بھی پرورش ہوتی ہے، خیالات کی بھی پرورش ہوتی ہے۔ جن نوجوانوں سے اب آپ کو ڈر اور خوف ہے، یہ نوجوان بن چکے ہیں 7 سال کی عمر سے پہلے، جب وہ ماں کی گود سے لے کے اسکول میں گئے تھے، اس وقت تک ان کی ذہن رسا کی تربیت ہو چکی ہے۔ اب اس میں تبدیلی یا ان نوجوانوں سے بات چیت کر کے کیا فائدہ؟ وہ آپ سے بات چیت کریں گے تو اپنے روزگار کا پوچھیں گے، عدالتوں میں انصاف کا پوچھیں گے۔ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ نہ جواب ہے، نہ جواب دینے کا کوئی جواز ہے۔ بہت دیر کر دی ہے آپ نے نوجوانوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ہم ایک وقت میں سوچا کرتے تھے، چونکہ میرا تعلق بچوں کے ادب سے شروع سے ہی ہے، تو ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ بچوں کے لیے نشریاتی ادارے کیا کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے۔ بس کبھی 5 سال بعد ایک ڈرامہ آ جاتا تھا کہ یہ بچوں کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بچوں کا ریڈیو پہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ لائیو نشریات ہو جاتی تھی، اور بس اخبارات میں کچھ صفحے ہو جاتے تھے جنہوں نے کچھ لکھنے والے پیدا کیے ہیں جو اس دور میں ابھی بڑے بڑے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ نوجوانوں کو کرنے کے لیے، نوجوانوں کی زندگی کو بنانے کے لیے، ان کی سوچ کو تربیت دینے کے لیے ان کے حالات کو صحیح کرنا ہوگا، اور ان کے حالات اس وقت صحیح ہوں گے جب آپ کی ریاست کے حالات صحیح ہوں گے۔ ایک بنیادی ضرورت کیا ہے؟ روزگار ہے اور انصاف ہے۔ اب عدالتوں کے نام سے، عدالتوں کے ذکر سے شرمندگی ہوتی ہے۔ ججز کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ایک انصاف کی امید رہتی تھی عام آدمی کو، اب وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس خاص آدمی کا، اس بڑے آدمی کا حال دیکھ رہا ہے جو قیدی نمبر 804 کہلاتا ہے، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ آپ نے بہت دیر کر دی نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے، اور بات بھی آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو بلا کے بتا رہے ہیں
کہ سوشل میڈیا گمراہ کن پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ کا کام کچھ اور ہے، نوجوان تو 24 گھنٹے اسی سوشل میڈیا ہی میں لگے رہتے ہیں اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ ان کو کیا چاہیے اور سوشل میڈیا ان کو کس قدر گمراہ کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے، کب کر رہا ہے اور کب تک کرتا رہے گا۔ اور دوسرے یہ کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جیل میں اس لیے ڈالا، ہم نے اس کو اس لیے بھگایا، اس لیے گرایا، اس کو اس لیے بلایا کہ وہ پاکستان توڑ رہا تھا، وہ پاکستان کو کاٹ رہا تھا، وہ پاکستان کو بیچ رہا تھا، وہ پاکستان کو پھوڑ رہا تھا، خاکم بدہن وہ پاکستان کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ آپ کیا بتائیں گے؟ آپ جس پاکستان میں رہتے ہیں یہ نوجوان سارے بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں، یہ لوگوں کے درمیان گھومتے ہیں، آپ اپنے مخصوص دائرہ کار میں کام کرتے ہیں، موجود رہتے ہیں اور آپ کو جو اطلاع دی جاتی ہے وہ مخصوص قسم کی اطلاع ہے۔ آپ حضرت عمر کی طرح بھیس بدل کر گلی کوچوں میں نہیں پھر سکتے، نہ یہ دور ہے پھرنے کا، لیکن یہ نوجوان رابطہ رکھتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ کرتا ہے۔ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ایک پل میں دنیا کی تمام خبریں حاصل کر لیتے ہیں۔ انگلی کے پوروں پر، ان کی انگلی کے پوروں پر دنیا ہے اور آپ اس دنیا کی خبر دینے والے ذریعے کو بلا کر انہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے۔ آپ نے اپنا موقف دینے میں بہت دیر کر دی ہے، اتنی دیر کر دی ہے کہ یہ نوجوان آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اب جو نئی پود آ رہی ہے، جو ماں کی گود میں اس وقت بچہ ہے، وہ بھی اسی کا نام جانتا ہے جس کے نام کو آپ کھرچ کھرچ کے زبان سے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کنونشن کے انعقاد کا جو مقصود و منتہا رہا ہے وہ یہ کہ نوجوان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، بچوں سے بات ماں کرتی ہے۔ جب اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے اس وقت جو ماں گفتگو کرتی ہے، چاہے وہ لوری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کہانی کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے آپ پہ سے گزرتے ہوئے حالات کی شکل میں ہو، وہی اس کی تربیت ہوتی ہے، وہی اس کی تعلیم ہوتی ہے، وہی اس سے کی جانے والی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے اگر یہ ایک شہری کو، پاکستان کے ایک شہری کو اگر یہ سہولیات فراہم نہیں کی ہیں، انہیں ہر طرح کے مصائب اور مسائل کے انبار میں دبایا ہے، تو آپ کو کسی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا پڑے گا اور جو اس وقت صورتحال ہے وہی صورتحال جاری ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ نوجوان کو کیسے ورغلانا ہے یا کیسے پھانسنا ہے۔ تو جو آپ کی نیت ہے، جو کسی کی بھی نیت ہے، اس کو اسی طرح سے کام کرنا ہوگا، لیکن وہ کام کر کے دکھانا ہوگا، کام کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ ڈنڈا لے کے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا بچوں کے اور نوجوانوں کے سر پہ اور ان سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ فیصلہ کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، وہ خود کریں گے، نوجوان خود کریں گے، بچے خود کریں گے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے اور یہ احسان کرنا ہے کہ ان کو ویسا ماحول فراہم کرنا ہے، ان کو ویسی سہولیات دینی ہے۔ آپ کو کر کے دکھانا ہے کہ تمہیں بھی یہ کرنا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس میں اس وقت اور اس کی بیوی میں تمام تر برائیاں ہیں، تمام تر غلطیاں کی ہیں، جیسے بقول آپ لوگوں کے اس شخص کے حسد اور جلن میں جو یہ سب کچھ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کر کے دکھانا پڑے گا نوجوانوں کو۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اگر ہمارے لحاظ سے نہیں، آپ کے لحاظ سے جو اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے کر کے دکھایا ہے۔ 9 سال کی عمر میں عمران خان قذافی اسٹیڈیم گیا تھا اپنے کزن کے ساتھ میچ دیکھنے، تو اس نے سوچا تھا کہ ایک دن میں بھی اسی طرح میچ کھیلوں گا اور فلاں ملک کو اس کے اپنے گراؤنڈ میں شکست دے کے آؤں گا۔ جب کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے کھلاڑی پیدا ہوتے ہیں، اس طرح سے سوچ تربیت ہوتی ہے۔ ڈنڈا لے کے بیٹھنے سے، کنونشن کر کے بلانے سے کہ نہیں یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں سوچو، وہ نہیں سوچو اور یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو، نوجوانوں کو کھلا میدان دینا پڑتا ہے، چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ سماجی میدان ہو، اس میں ان کو ماحول فراہم کرنا پڑتا ہے۔ وہاں وہ خود فیصلہ کرتا ہے، اس میں اس طرح فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ عمران خان نے کھلاڑی بن کے دکھایا، ورلڈ کپ لے کے دکھایا۔ وہ بتا چکا تھا کہ میں کھیل کے میدان کا کیپٹن ہوں،
پھر اس کے بعد جب وہ عملی زندگی میں آیا تو کیا کیا، ماں مر گئی تو بجائے یہ کہ قبر پکڑ کے بیٹھ کے روتا، وہ نکل کھڑا ہوا کہ میری ماں جس تکلیف سے گزری ہے، کینسر میں جس طرح وہ رہی ہے، سروائیو کرتی رہی ہے اور دنیا سے چلی گئی ہے، کسی اور بچے کی ماں اس طرح نہ جائے۔ اور پھر وہ کینسر اسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کو نکل گیا، اسے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اسے بچوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی تو بچے تھے جن کے اسکولوں میں وہ جاتا تھا، جن کے ساتھ کچھ تھوڑی دیر میچ کھیلتا تھا، جنہیں بتاتا تھا کہ بیٹ اس طرح پکڑنا ہے اور سٹروک اس طرح لگانا ہے، چھکا اس طرح مارا جاتا ہے۔ وہ ان سے بات کرتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ کیپٹن ایسے بنتے ہیں، کھیلتے ایسے ہیں۔ نظم و ضبط بہت ضروری ہے، وقت پہ اٹھنا پڑتا ہے، وقت پہ اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے بچوں کو پہلے کتاب نہیں پکڑاتے، پہلے انہیں کھیلتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں پہلے کھلونا دیتے ہیں، پہلے کتاب نہیں دیتے ہیں، نہ ان کو نصیحتیں ٹھونستے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیٹ پکڑاتے ہیں، بال دیتے ہیں، کھلونے دیتے ہیں، پھر وہ جا کے کھیلتے ہیں، اسی کھیل میں وہ سیکھتے ہیں۔ اور یہ وقت آپ کا گزر چکا ہے نوجوان، یہ ابھی اگلی پچھلی بہت سی نسلیں آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ اس نے کیا، اس نے کینسر ہاسپٹل بنایا، بچوں کو اپنے ساتھ ملایا، بچے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ آج یہ ہے کہ وہی بچے اس کے نام لیوا ہیں، حالانکہ جن بچوں نے ان کا دور کھیل کا نہیں دیکھا، ماں کی گود میں اس وقت موجود ہیں، وہ بھی اسی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر وہ یونیورسٹیز کی طرف نکلا، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی۔ آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ اندرون پنجاب میں اتنے ہسپتال اس نے بنائے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہ سکا کہ کس کس علاقے میں کتنے ہیں، پوری ڈیٹیل ہے اس کی، اتنا زیادہ اس نے کام کیا ہے۔ اور کراچی میں جو شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر ہو رہی ہے، وہ تو میں نے خود دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے۔ اور یہ کیا ضرورت تھی اسے اتنا کچھ کرنے کی؟ زیادہ سے زیادہ میدان میں اتر کے کھلاڑی پیدا کر دیتا، کھلاڑیوں کی تربیت کر دیتا، لیکن جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے دیکھا میرے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، لوگ اپنے ایک ایک دن کی آدھے دن کی تنخواہ اسے دے رہے ہیں، تو اس نے کیا۔ تعلیمی ادارے ہیں، اسپتال ہیں، یہی تو چاہیے۔ اگر اور ٹائم ملے گا تو پھر عدالتوں کا بھی حلیہ صحیح ہو جائے گا، بس یہی کرنا ہوتا ہے، اتنا زیادہ نہیں۔ وہ یہ کر چکا ہے یا اس سے یہ کام قدرت لے چکی ہے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے نوجوانوں کو پھانسنے کا، انہیں اپنے راستے میں چلانے کا۔ کنونشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یوتھ کنونشن ہو یا ورکر کنونشن ہو، یہ تو بس مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، اور مل بیٹھنے کے بہانے اب نہیں چلتے۔ اب سوشل میڈیا بتاتا ہے کہ کیسے مل بیٹھتے ہیں۔ اب اپنے وجود کو لے کے کہیں جمع نہیں ہوتے، اب تو ورچوئل جلسے کا دور ہے، ورچوئل میٹنگز کا دور ہے، ورچوئل کلاسز کا دور ہے، بجائے یہ کہ نوجوانوں کو چھانٹ کے ادھر ادھر سے جمع کریں اور اس سے بتائیں کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ ہم سے آپ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، ہم سے آپ سے زیادہ جانتے ہیں جدید دنیا کے بارے میں۔ ان کی انگلیوں کے پوروں پر ایسی جدید معلومات ہیں جو ہم ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے طریقے ہی پوچھتے رہ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے دوستوں اس بارے میں آپ کا؟ سوچئے گا ضرور، اور اپنے بچوں کی ماں کی گود کی وقت سے ہی تربیت شروع کر دیجئے۔ صرف پرورش کی، غذا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ذہنی تربیت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور گھر کی ماں اگر صحیح صورتحال میں زندگی گزار رہی ہو تو پھر سب کی تربیت ہو جاتی ہے۔ پھر کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے زیادہ اہمیت یہی بات رکھتی ہے کہ اسے کیا سکھایا جائے، کیا بتایا جائے۔ جب ہم بچوں کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں، نوجوانوں کو کسی ادارے میں بھیجتے ہیں، تو اصل میں ہم انہیں نظم و ضبط کا پابند بنانا چاہتے ہیں، انہیں ٹائم کی، وقت کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، ورنہ جو کچھ اسے سیکھنا ہو وہ اپنے گھر میں سیکھ چکا ہوتا ہے، اپنے گھر کے ماحول سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے یہ سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے۔ بس وہ پیدا ہو کے آپ کے گود میں آ چکا، بس اس کی تربیت شروع ہو گئی ہے، اس کا ذہن بننا شروع ہو گیا۔ کیوں کہا جاتا ہے اسلام میں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو؟ اس لیے کہ وہ ٹائم کا پابند اب ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسے یہ احساس دلانا ہے کہ کسی کی عبادت کرنی ہے، کسی کے آگے 5 وقت جھکنا ہے، اور باقی تو وہ سیکھ ہی چکا ہے، اس کا ذہن بن چکا ہے، وہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دیکھ کر اپنا ذہن بنا چکا ہے۔ تو پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی کنونشن میں بلائیں۔ اور اساتذہ جو کام کرتے ہیں، کیونکہ بچہ
گھر سے نکل کر، ماں باپ کی گود سے نکل کر پھر وہ تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، وہاں جو اساتذہ کام کرتے ہیں بس وہی حرف آخر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کنونشن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی چیف کو خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ تو جو اڈیالہ جیل کے اس قیدی نے کیا ہے، اس کو کرنے کے لیے عمر بیت جاتی ہے۔ نئی نسل کو اپنے ساتھ چلانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے کام میں شامل کیا جائے۔ جن گھرانوں میں نوجوانوں کو، بچوں کو اپنے تمام گھر کے معاملات میں، گھر کے فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے، وہ گھرانے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بچے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ نوجوان بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کی شخصیت بھی تقریباً بن چکی ہوتی ہے، مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف خود غرضی کی انتہا نہیں کرتے، نہ ہی وہ آگے چل کے معاشرے کے اداروں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ بنا رہے، اور اگر سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ۔